خدا کی قسم آج وہ رات آ گئی ہے جو بہت ہی خاص رات ہے۔ اس رات میں اللہ والوں شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج شعبان کی چاند رات ہے، شعبان کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ شعبان کے چاند کو دیکھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ الصمد کا یہ عمل پڑھنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ والوں آج یکم شعبان ہے اور پہلی چاند رات ہے۔ آج کی رات آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل اللہ الصمد کا ایک مٹھی چاولوں کو لینا ہے اور اس پر پڑھنا ہے، اور پھر بتائی ہوئی جگہ پر ان چاول کے دانوں کو رکھ دینا۔ چاول کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے 1 کروڑ لے کر آئے گا۔ اللہ والوں آج اگر 100 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائے گا، کیونکہ آج جو عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ دنیا کا سب سے خاص اور تیز ترین وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو آپ کے لیے آسانی ہی آسانیاں کرے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ پوری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ہرگز مت چھوڑنا۔ آج لازمی اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ دنیا کا سب سے خاص اور تیز ترین وظیفہ اللہ الصمد کا آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ الصمد کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ہر کسی کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ اللہ الصمد یہ صرف نام نہیں، یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے۔ تو دوستوں آج یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ آج ماہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اللہ والوں ماہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے اور آج ماہ شعبان کی چاند رات ہے، تو اس لیے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگوں نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ہر صورت آج آپ لوگوں نے ماہ شعبان کی چاند رات کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ والوں یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج آپ لوگوں کو وہ راز دینے جا رہا ہوں۔ تو آج آپ لوگوں نے ماہ شعبان کے چاند کو دیکھ کر اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میری بہنوں آپ بھی اس عمل کو پڑھیں، اور میرے بھائیوں آپ بھی اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ ہر کسی کے لیے آسانیاں ہوگی، کیونکہ یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے شب برات کی، اس رات میں نامہ اعمال رب کی پاک بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا گناہوں کی بھی معافی کروا لو۔ جو عمل بتاؤں گا، جو طریقہ کار بتاؤں گا، آپ کے گناہوں کی بھی معافی ہو جائے گی اور رزق میں بھی بے شمار کی برکت ہوگی۔ تو ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ والوں بہت ہی مبارک اور بابرکت رات ہے۔ یہ رات اللہ والوں سال میں صرف ایک بار نصیب ہوتی ہے۔ آج شعبان کی چاند رات کو آپ تمام لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج شعبان المعظم کے
چاند اور چاند رات کا واسطہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق میں بے شمار کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پہلے صف میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے اور ہمارے بچوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما، آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار
آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، شعبان کا مہینہ ہے اور یہ چاند رات ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آج کھل کے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو، جیسا مانگنا ہے مانگو۔ اللہ پاک سے جتنا بھی مانگو گے، میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور روزگار چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اپنا گھر خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، یا کاروبار میں بے حد پریشانیاں ہیں، یا مقروض ہو گئے ہیں، قرض ادا کرنا ہے، اللہ والوں تمام مقاصد کی جو بھی مقصد ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی چینی آپ لوگوں نے لے لی، اپنے سامنے رکھ لی، صاف ستھری چینی کا انتخاب کرا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ دوستوں، آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں،
رزق آپ کا بڑے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی، جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے، بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये तीन बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 बार यानी कि 10 टाइम्स पढ़ना है। और जब आप लोग 10 बार सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ लें तो अल्लाह वालों इसका फायदा क्या होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत के बारे में ना बताऊं जिसको पढ़ने से तुम्हारी जबान भी नहीं थकती और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें 10 सिपारों का सवाब भी अता फरमाएगा। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने इरशाद फरमाया कि क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जरूर बताएं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद। इस तरह से ये पूरी सूरत तमाम करी और आपको बताया इस सूरत को पढ़ने वाले को 10 सिपारों का सवाब मिलता है। और जब इस सूरत को 3 बार पढ़ा जाए तो आपको एक मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब दिया जाता है। अल्लाह वालों, इस तरह से इस सूरत के अंदर अगर इसका तर्जुमा सुनेंगे तो इसकी पूरी पूरी निस्बत अल्लाह की तरफ है। अल्लाह पाक ने फरमाया ये सूरत मेरी है, इसकी निस्बत मेरी तरफ है, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब तुम फरमा दो कि वो रब एक है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा और उसके जोड़ का कोई नहीं। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक की तौहीद को बयान करती है, अल्लाह पाक की यकबस्तगी को बयान करती है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ना है, सिर्फ 10 बार पढ़ना है। जब आप लोग सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ लें उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 नाम हैं, या करीमो या अल्लाह। या करीम का मतलब एक करम करने वाले, या अल्लाह का मतलब ए मेरे अल्लाह यानी कि ए मेरे माबूद। आप लोगों ने इस तरह से या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है। जब बंदा या करीमु या अल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह पाक के करीब से करीब तर होता चला जाता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने या करीमु या अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या करीमु या अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स या करीमु या अल्लाह पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, शाबान की चांद रात है, चांद नजर आ गया है, पूरा महीना आपके पास है। अल्लाह वालों, इस अमल को लाजमी पढ़ लो, बड़ा ही खास वजीफा है। और जब इस वजीफे को आप लोग पूरा पढ़ लें उसके बाद दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगिएगा। अगर सदका करने के लिए 1 मुट्ठी चावल या चीनी आप लोगों ने अपने सामने रखी है तो उस पर दम करके उसको परिंदों को डाल दें, या फिर आप लोग सदका कर दें, किसी गरीब के घर भिजवा दें, तो ये आपका वजीफा इस तरह से भी हो जाएगा। अल्लाह वालों, दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगिएगा, क्योंकि दुआ अल्लाह और बंदे के दरमियान राबते का जरिया है। अगर आप लोग दुआ अच्छे अंदाज में नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। फायदा समझते हैं कि नुकसान ही होगा और ये पूरे साल का इंतजार मुकद्दर बन जाएगा। शाबान का चांद तुलू हो गया है, मुबारक रात है, पाकीज़ा रात है, तो अल्लाह वालों इस रात को रब से खुल के मांगो। ये मत सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं, आज करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह पाक आपको अता फरमा देंगे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हमारे लिए इस पूरे महीने को रहमत वाला बना दे, नागहानी आफात और बलियात से हम सब की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की भी हिफाजत फरमा। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे बेहतरीन वजीफे आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।